سندھ میں تعلیمی ادارے 30 مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ 16 مارچ سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانات بھی ملتوی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کا دورانیہ 1 مارچ سے 30 مئی تک کرنے کا فیصلہ سندھ کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں ہوا۔ سندھ میں تعلیمی ادارے اب عید الفطر کے بعد کھلیں گے۔ 1 جون سے تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوں گی۔ ادھر بلوچستان میں تعلیمی ادارے مزید 15 دن کے لیے بند۔ وزیراعظم نے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا۔ آرمی چیف سمیت چاروں سروسز چیف شرکت کریں گے۔ ڈی جی ISI بھی شریک ہوں گے۔ سندھ حکومت کا ملک بھر کے بارڈر بند کرنے کا مطالبہ۔ اسٹاک مارکیٹس شدید بحران سے دوچار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 1716 پوائنٹس کی گراوٹ۔ 4 ماہ کی کم ترین سطح 35,956 پر آ گیا۔ ادھر امریکہ، فرانس، جاپان، روس، اٹلی، اسپین، کینیڈا، آسٹریلیا، بھارت کی اسٹاک مارکیٹس بھی کریش۔ لندن اسٹاک مارکیٹ میں 10% کی کمی۔ امریکی فیڈرل ریزرو کا اسٹاک مارکیٹس کو منجمد ہونے سے روکنے کے لیے امریکی معاشی نظام میں $1.5 ٹریلین ڈالنے کا اعلان۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا ویزا پر بند۔ کونسلر سیکشن کے افسر کو بخار اور فلو کی شکایت پر NHS نے ٹیسٹ کے لیے بلا لیا۔ ترجمان پاکستان ہائی کمیشن کے مطابق ایک غیر ملکی شہری ویزا حاصل کرنے آیا۔ سعودی عرب نے پاکستان، بھارت اور یورپ کے بیشتر ملکوں پر سفری پابندیاں لگا دیں۔ عمرہ اور سیاحتی ویزے کے بعد ورک ویزے پر بھی پابندی۔ سعودی وزارت داخلہ کی اقامہ رکھنے والوں کو 72 گھنٹے میں واپس پہنچنے کی مہلت۔ امریکی صدر نے یورپ پر 1 ماہ کے لیے سفری پابندی لگا دی۔ بھارت کی طرف سے بھی سفری پابندیاں ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کراچی میں PSL میچز ہر آج سے میچز کے موقع پر شائقین کے اسٹیڈیم آمد پر پابندی لگا دی۔ PCB کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں حکومت مزید رسک نہیں لے سکتی۔ PCB کا کہنا ہے شائقین کو ٹکٹس کے پیسے واپس کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے 4 ماہ بعد خاموشی توڑ دی۔ سیاسی میدان میں متحرک ہو گئی۔ اسلام آباد میں شاہد خاقان عباسی کے گھر پہنچی، کہا خاموشی کی ذاتی وجوہات ہیں، انہیں ڈرا دھمکا کر دبایا نہیں جا سکتا، وہ کمزور نہیں اور زیادہ مضبوط ہوئی ہیں، جب پارٹی کہے گی تو آگے آ کر کردار ادا کریں گی۔ مزید کہا نواز شریف کی دل کی شریان 90% بند ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ مریم کے بغیر سرجری نہیں کرائیں گے۔ سرکاری حج اسکیم کی قرآن اندازی ہو گئی۔ 60% عازمین سرکاری اسکیم کے تحت حج پر جائیں گے۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے مسلسل 3 سال سے ناکام رہنے والے درخواست گزار بغیر قرآن اندازی حج پر جائیں گے۔ قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والوں کو 19 مارچ تک میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا۔ ناکام درخواست گزار متعلقہ بینک سے رقم واپس لے سکتے ہیں۔ طواف کعبہ کبھی نہیں رک سکتا۔ پرندوں کے ایک غول کا خانہ کعبہ کے اوپر مطاف کی جگہ پر طواف۔ روح پرور مناظر دیکھ کر حرم میں موجود زائرین نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ تارکین وطن کی ترکی اور یونان کے بارڈر سے یورپ میں گھسنے کی کوشش۔ ادھر یورپی یونین کا یونان میں موجود تارکین وطن کو گھر واپس جانے کے لیے $2,000 سے زائد رقم دینے کا اعلان۔ یورپی یونین کمشنر کا کہنا ہے کہ اسکیم عارضی اور 1 جنوری سے پہلے آنے والے تارکین وطن کے لیے ہے۔ کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں قلندرز نے پہلے بیٹنگ کی۔ سہیل اختر کے 68 رنز کی بدولت 150 رنز بنائے۔ کنگز نے ہدف 17.1 اوور میں حاصل کر لیا۔ شرجیل خان کے ناقابل شکست 74 اور بابر اعظم کے 69 رنز۔ کنگز 8 میچوں میں 9 پوائنٹس لے کر دوسری پوزیشن پر پہنچ گئی۔ قلندرز کا 9 میچوں میں 8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھا نمبر ہے۔
اور روس میں تھپڑ کھانے کا انوکھا مقابلہ، امیدواروں کی جسمانی طاقت سے زیادہ زوردار تھپڑ کھانے پڑے۔ بعض تھپڑ تو اتنے زوردار تھے کہ مقابل ہل کر ہی رہ گئے۔ طاقتور چماٹوں کو ہمت سے برداشت کرنے والے امیدوار نے مقابلہ اپنے نام کیا۔ مجھے میڈیا پہ دکھانے پہ بھی بین ہے، خوف کا یہ عالم ہے، لیکن میرے سے زیادہ جو اس وقت چینڈ ہے اور اس وقت جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ میڈیا ہے، اور مجھے آپ سب سے بہت ہمدردی بھی ہے۔ آپ جو دکھانا چاہتے بھی ہیں وہ نہیں دکھا سکتے، تو شاید میڈیا پہ اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا، تو مجھے تو ہمدردی ہے اس بات۔ اچھا میڈم، آنے والے دنوں میں آپ نے فرمایا میاں صاحب کا، تو میاں صاحب کو ان کی جو ایک میجر ان کی پرابلم ہے، وہ ان کے دل کی ایک شریان جو ہے وہ 80-90% بلاکڈ ہے، جس کا علاج اب ہونا ہے۔ اور یہ جو میڈیا میں باتیں آئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مریم کے بغیر علاج نہیں کراؤں گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کی 2 دفعہ ہاسپٹلائزیشن ہوئی ان کی، اور سارا کچھ بک ہو گیا، تو کوئی بائی چانس 1-2 دنوں میں میری تاریخ تھی دونوں بار، تو انہوں نے کہا کہ مریم کی جو اب تاریخ آ رہی ہے میں اس تک دیکھ لیتا ہوں، اور اگر تو اجازت مل گئی تو میں کروا لوں گا، نہیں تو ہم پھر جب اس کی تاریخ گزر جائے گی جو بھی فیصلہ آئے گا وہ دیکھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مریم کے بھائی ہیں، فیملی ہے جہاں میاں صاحب کا جو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے، یہ بات سچ ہے کہ میرے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، میری ایک بہن بھی ہے، اور وہ دن رات میاں صاحب کی خدمت بھی کرتے ہیں، دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی ایک سے زیادہ اولاد ہوتی ہے بالکل سب ہوتے ہیں، والدین تو ایک ہی ہوتے ہیں نا، والد تو ایک ہی ہوتا ہے، تو چاہے آپ کے 4 بچے ہو، 3 ہو، 2 ہو، 5 ہوں، والد تو ایک ہوتا ہے۔ اور وہ جتنا میرے باقی بہن بھائیوں کے والد ہیں اتنے والد وہ میرے بھی ہیں، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جب ان کا اتنا ایک میجر ہارٹ کا پروسیجر ہو رہا ہو، اور ان کا بھی دل کرتا ہوگا کیونکہ میری والدہ کی ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ان کی رحلت کو، تو ان کا یہ بھی دل کرتا ہوگا کہ میرے سب بچے میرے پاس ہوں۔ تو یہ ایک بالکل جائز خواہش ہے، اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کورٹ کے پاس ہے میرے معاملات، اور ایک سیکنڈ، کورٹ کے پاس میرے معاملات ہیں، کورٹ بھی یہ جانتی ہے کہ میرے پہ جو مقدمات بنے ان کی اصل وجوہات کیا ہیں، سب کو پتہ ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کورٹ پہ چھوڑا ہے، دیکھ لیں کیا کرتے ہیں۔ مل جائے گی اجازت تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گی تو اب میں میاں صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جلد سے جلد اپنا پروسیجر جو ہے وہ کرا لیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ پالیٹکس میں اب ایکٹیو نظر آئیں گی یا اسی طرح ہی جو اپنی حکمت عملی چل رہی ہے اسی کے مطابق چلیں گی؟ میں باری باری کر لیں پلیز۔ دیکھیں، میں خاموش تھی، میری اپنی ذاتی وجوہات ہیں، میرے والد کی طبیعت خراب ہے، اور ایک انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کے دل میں کچھ اور چل رہا ہو اور آپ باہر آ کے کچھ اور بات کریں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ دل آپ کے چہرے کا اور آپ کے الفاظ کا ساتھ نہ دے رہا ہو وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈرا کے دھمکا کے 2 دفعہ بے گناہ جیل میں ڈال کے کوئی روک سکتا ہے یا ڈرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزالو ہے، میری جو کمٹمنٹ ہے اپنے کاز کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، سویلین بالادستی کے ساتھ، آئین کے ساتھ، وہ اور پہلے سے مضبوط ہوئی ہے، کنوکشن میری مضبوط ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میرے والد علاج کے لیے باہر گئے اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا، اب پہلے سے وہ کچھ بہتر ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو اور میری وجہ سے ان کو علاج کو ادھورا چھوڑ کے واپس آنا پڑے۔ تیسری بات یہ کہ میں پارٹی کی ڈسپلن میں ہوں، میں لیڈرشپ کے کہنے پہ جب مجھے پارٹی انسٹرکشنز دے گی، میرے بڑے جو ہیں، میرے لیڈرز جو ہیں وہ انسٹرکشنز دیں گے، جب ان کو لگے گا کہ مجھے آگے آ کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے تو آپ مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا صاحب نے اس دن کہا کہ نواز شریف صاحب سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس پر کچھ
कुछ पार्टी ने मुझे मना किया हो, इस बारे से आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में नहीं मैडम फैजान हम न्यूज़ से, मैडम ये बताइए ना कि आज आप क्या इसलिए तो नहीं, बस आखिरी सवाल मैडम